بتائیے گا کہ پاکستان آپ آ گئے ہیں الحمدللہ، اور کتنا دن کا آپ کا ٹور ہے؟ اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں ہی عید کریں گے یا عید آپ نے دوبارہ ادھر چلے جانا ہے یو کے؟ میں ابھی ادھر ہی ہوں، لاسٹ 6 ماہ سے اپنا پاکستان میں ہی ہوں، بس ادھر لالم صاحب ہی رکوں گا انشاءاللہ۔ عید بھی آپ کے ساتھ ہی، اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ ہی کریں گے، اور لالم صاحب کی عوام کے ساتھ بڑا مزہ اور ایک سکون سا آتا ہے، کیونکہ والدین نے جو ادھر ٹائم گزارا ہے اور جو لالم صاحب کی عوام کی خدمت کی ہے۔ کیسا ماحول تھا، کیسا سسٹم تھا، اور آج اس وقت کا اور آج کے وقت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ راؤ صاحب وہ تو بہت بڑی چینجز ہے، بہت بڑی۔ وہ جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم کو تو بہت مس کرتے ہیں، وہ مس کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ادھر لالم صاحب آتے ہیں، لیکن اب وہ اس طرح کے لوگ نہیں رہے، اس طرح کا پیار نہیں رہا، اور نہ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ جیسے چند لوگ رہ گئے، ابھی دیکھیں آپ ابھی بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو اسی طرح ہی گھر کی طرح، آپ نے مجھے فون کیا، میں کہہ رہا ہوں صاحب آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جب مرضی آئیں۔ تو بتائیے گا کہ یہ اتنی عزت کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے؟ ہمارے والد صاحب نے آپ کے سامنے اس حلقے میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ انہوں نے بے لوث اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے، اور اسی مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں بے لوث۔ یہ 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ آئے، کوئی کام کے لیے آئے، کوئی ویسے آتا ہے، یا آپ کبھی رات کو آئے نا تو آپ کو رات کو پتہ چلے گا کہ لوگ ویسے چاہت اتنا پیار محبت، اور ہمیں ان کی والد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں سے جو پیار محبت ملا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد نے واقعی بے لوث اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی ہے۔ پاکستان میں جس وقت لوگوں سے ملتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے آپ کو؟ سر یہ بہت بڑی بات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ میں یو کے کو نگلیکٹ کر کے آلموسٹ جو ہے نا ٹوٹل عیدیں، اور لاہور بھی نہیں، لالم صاحب، کہ ایک اتنا سکون ادھر جب ان لوگوں سے یقین کریں، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڈی پہ بیٹھا ہے، مطلب مجھے اتنا مزہ اور وہ سکون آتا ہے کہ جیسے نا میں آپ کو اس کے الفاظ ہی نہیں بیان کر سکتا۔ تو اب بھی محسوس کرتے ہوں گے والد کمی کو؟ جی وہ تو بہت زیادہ رہا صاحب، وہ تو کبھی بھی مطلب کسی کا بھی والدین ہو نہیں، یہ اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی بھی جو اچھی اولاد ہے وہ اپنے والدین کو ہمیشہ کبھی بھی نہیں بھولتی، کیونکہ وہ سایہ ہی ایک ایسا ہے کہ اس کے ہٹ جانے کے بعد بڑی مشکل سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں ہم شیخ قمر صاحب کے بیٹے ہیں، لوگ ہمیں اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ رفیق۔ میرے ساتھ آج میرے بڑے اچھے دوست، بڑے پیارے بھائی جواد قمر صاحب، جو کسی طرف کے محتاج نہیں، اور صرف پاکستانی۔ اسپیشل طور پہ جس وقت پاکستان آتے ہیں تو مجھے ضرور ملتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، اور مجھ سے فوری طور پر رابطہ بھی کرتے ہیں۔ میں ان کا اور ان کی فیملی کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ میرا جو تعلق ان کے ساتھ ہے وہ آج سے نہیں 25-30 سال پرانا تعلق ہے، جواد کے ساتھ بھی، شاہد کے ساتھ بھی، اور شاہد کے ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب قمر صاحب، شیخ قمر صاحب جو ان سے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالم کا عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک ہمارا بڑا تعلق تھا، بڑے پیار والے، بڑے محبت والے یہ لوگ ہیں۔ بات کرتے ہیں جواد صاحب سے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس چیز کو، اپنے والد کو جو ان سے اپنے نام کو لے کے چل رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عید کی باتیں بھی ہوں گی کہ وہ کیسے عید جو سی پاکستان میں گزاریں گے، اور کس طریقے سے جو ان سے لوگوں کے اندر کل مل کے جو سے عید کہاں پڑیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی السلام علیکم صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ بتائیے گا کہ پاکستان آپ آ گئے ہیں الحمدللہ، اور کتنا دن کا آپ کا ٹور ہے؟ اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں ہی عید کریں گے یا عید آپ نے دوبارہ ادھر چلے جانا ہے یو کے؟ جی راؤ صاحب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی پچھلا انٹرویو جو ہے نا وہ بھی یاد آ گیا کہ اسی طرح آپ آئے تھے، تو بڑا مزہ بھی آیا تھا گپ شپ کا۔ تو میں ابھی ادھر ہی ہوں، لاسٹ 6 ماہ سے اپنا پاکستان میں ہی ہوں، اور ابھی فی الحال کوئی جون میں ہے واپس جانے کا پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے، تو بس ادھر لالم صاحب ہی رکوں گا انشاءاللہ۔ عید بھی آپ کے ساتھ ہی، اس دفعہ بھی آپ کے ساتھ ہی کریں گے، اور لالم صاحب کی عوام کے ساتھ بڑا مزہ اور ایک سکون سا آتا ہے، کیونکہ والدین نے جو ادھر ٹائم گزارا ہے اور جو لالم صاحب کی عوام کی خدمت کی ہے، تو میں بس اسی مشن کو، وہی جو میں نے آپ سے پہلے بھی لاسٹ انٹرویو میں بھی باتیں کی تھیں، تو 3 سال سے تقریباً میں بڑی توجہ کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس دفعہ بھی عید گزارنے آپ کے ساتھ لالم صاحب جناب پہنچ گئے ہیں۔ جواد اس میں کوئی شک نہیں، اسکول وقت میں بھی آپ بڑے پیارے دوست ہوتے تھے، بڑے ساتھی ہوتے تھے، اور اسکول وقت کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 30-32 سالوں میں ہو گئے ہیں۔ شاہد ہمارے ساتھ تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کی سسٹر وغیرہ بھی ہمارے ساتھ جو سے وہ پڑھتی بھی تھی، پڑھاتی بھی تھی ہمیں، ہمارے تو میرے تو استاد بھی رہے ہیں۔ کیسا ماحول تھا، کیسا سسٹم تھا، اور آج اس وقت کا اور آج کے وقت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
راؤ صاحب وہ تو بہت بڑی چینجز ہے، بہت بڑی. وہ جس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں اس ٹائم کو تو بہت مس کرتے ہیں. وہ مس کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ادھر لالا مساتے ہیں، لیکن اب وہ اس طرح کے لوگ نہیں رہے، اس طرح کا پیار نہیں رہا، اور نہ اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. جیسے چند لوگ رہ گئے، ابھی دیکھیں آپ ابھی بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کو اسی طرح ہی گھر کی طرح، آپ نے مجھے فون کیا، میں کہہ رہا ہوں صاحب آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جب مرضی آئیں. لیکن اس طرح کے لوگ بالکل فنگر ٹپس پہ رہ گئے ہیں موسٹلی. اب جو ہے وہ میں نہیں اب کچھ ایسے لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ اب وہ والا جو آپ وہ یاد کر رہے ہیں نا، وہ والا پیار یا وہ لوگ سر وہ ختم ہو گئے، وہ نہیں ہے. راز بھائی آپ نے کہا کہ عید میں پاکستان گزاروں گا، اس سے پہلے بھی آپ عیدیں جو پاکستان میں بھی کی ہیں، باہر بھی کی ہیں، آپ نے یو کے میں بھی کی ہیں. تو پاکستان میں جس وقت لوگوں سے ملتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے آپ کو؟ سر یہ بہت بڑی بات کی ہے. اب دیکھیں کہ میں یو کے کو نگلیکٹ کر کے آلموسٹ جو ہے نا ٹوٹل عیدیں، اور لاہور بھی نہیں، لالا مسا، کہ ایک اتنا سکون ادھر جب ان لوگوں سے یقین کریں، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڈی پہ بیٹھا ہے، مطلب مجھے اتنا مزہ اور وہ سکون آتا ہے کہ جیسے نا میں آپ کو اس کے الفاظ ہی نہیں بیان کر سکتا. کیونکہ میں اپنے والد کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسی طرح ایک ایک بندے کو، کیونکہ ہم ساتھ ہی ہوتے تھے جب عید کے لیے نماز پڑھنے جاتے تھے، تو جب نکلنا تو انہوں نے ایک ایک بندے کو جو ہے نا، ہم نے کئی دفعہ وہ ہونا کہ جی تھوڑا سا آپ اپنا سٹیٹس دیکھ لیں کہ بھئی یہ گھر آ جائیں گے، آپ ریڈی پہ وہ بیٹھا ہے یا اس طرح. تو انہوں نے ہمیں اس وقت سمجھانا کہ بیٹا انہی لوگوں سے مل کے جو ہے نا سکون. اور یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پہ چل کے جو آتا ہے. بڑے بڑے ادھر بزنس مین اور بہت بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ان کے دروازوں پہ اس طرح کی رونق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نواز. وہ اس وقت ہمیں وہ باتیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب میں خود پریکٹیکلی ان کی سیٹ پہ بیٹھ کے اور وہ کرتا ہوں نا، تو اب مجھے پتہ چلتا ہے. اور میں اسپیشلی یقین کریں کہ 2 ہفتے گزر جائیں نا، تو میں حالانکہ لالا مسا نہیں آتا تھا بہت کم، تو اب میرا نا اسپیشل ہوتا ہے جتنے بھی پروگرام آ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کو اٹینڈ کروں. کوئی فوتگی ہے، کوئی شادی ہے، وہ لوگ اب اتنے پیار سے مجھے جس طرح بلاتے ہیں، تو میں وہ دیکھتا ہوں نہ میں کوئی کینڈیڈیٹ ہوں کسی MNA کا، نہ MP A کا. اور یقین کریں ان سے زیادہ مجھے، اور ایک بندے نے اسی طرح مجھے کہا سر آپ کی ہم عزت کیا وہ کیوں کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب تو تھے ہی، لیکن آپ دیکھیں ہم سے کوئی ووٹ مانگنے نہیں. یہ ایک فوتگی تھی، میں ادھر گیا تو نے کہا آپ لاہور سے اسپیشل چل کے آئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی پرپز نہیں ہے کہ بھئی نہ میں نے تو کوئی راؤ صاحب ووٹ مانگنا ہے، نہ میں نے کہنا ہے جی کہ میرا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے، کہ آپ پیورلی ان رشتوں کو نبھا رہے ہیں جو آپ کے والد نے چلائے تھے. تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے، بغیر لالچ کے. آپ خود سوچیں کہ کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، یہ وقت کس طرح کا. تو میں نے کہا جی میں تو پیورلی وہی کر رہا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ جانے کے لیے میرے پاس کوئی لالچ کا وہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے جو ہے کسی چیز کے لیے جو ہے نا وہ جانا ہے، کوئی الیکشن کے لیے، کسی سیٹ کے لیے یا کسی عہدے کے لیے. تو وہ لوگ بڑی ماشاءاللہ جتنی عزت اور پیار مجھے دیتے ہیں، تو میں یقین کریں کہ ان لوگوں کے پیار کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ لندن کے ٹرپ بھی اپنے کینسل کر دیں. جواد بھائی جس وقت آپ نے والد محترم کی بات کی، تو مجھے بڑا یاد ہے کہ میں جس وقت گھر پہ آتا تھا، ادھر آ کے کھیلتا تھا، کودتا تھا، اپنے ساتھ اٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کے باتیں کرتے تھے مجھے. تو آج مجھے آپ نے نا دوبارہ میرے زخم سے تازہ کر دی ہیں. کیوں میں وہ کمی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اگر شیخ قمر صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں نا، تو جواد اور شاہد میرے پاس موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ بھی وہی سرمایہ ہے جو شیخ قمر تھے. مگر بزرگ جو سے ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں. آپ تو چلو میرے کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. تو ان کا جو ایک پیار تھا، ان کی محبت تھی نا، آپ یقین کریں قسم اتنی محبت، اتنی شفقت جو سے ملتی تھی، کوئی پیار ملتا تھا، دل کرتا تھا کہ جا کے دوبارہ ملاقات کریں. تو آپ اب بھی محسوس کرتے ہوں گے والد کی کمی کو؟ جی وہ تو بہت زیادہ راؤ صاحب، وہ تو کبھی بھی مطلب کسی کا بھی والدین ہو نہیں، یہ اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی بھی جو اچھی اولاد ہے وہ اپنے والدین کو ہمیشہ کبھی بھی نہیں بھولتی، کیونکہ وہ سایہ ہی ایک ایسا ہے کہ اس کے ہٹ جانے کے بعد بڑی مشکل سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ بس چل رہے ہیں، اور ان کو تو ہمیشہ جو ہے ہر وقت جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. اور انہی کا ویژن لے کے سب سے بڑی ان کی چاہت کی یہ ہے کہ میں اس ٹریک کا بندہ ہی نہیں تھا، میرا یہ ٹریک ہی نہیں تھا. شاید کا تھا لیکن میرا یہ نہیں تھا. میں ٹوٹلی بزنس میں انوالو، اور یا بیوروکریسی، میں پولیٹکس یا اس طرح ملنا آنا نا میں پسند ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ صرف جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں نا، جو ابھی آپ لالا مسا میں دیکھتے ہیں میری موومنٹ یا آنا یا اتنا فریکوینٹ آنا، یہ ٹوٹلی
ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے لیے، اب میں ابھی بھی ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ یار انہیں اگر وہ نہیں ہے اس دنیا میں تو انہیں یہ خوشی ہو، کیونکہ ان کا یہ ایک مشن تھا بے لوث اور وہ کرنا. تو میں ان کے مشن کے لیے اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ کرتا ہوں، اور اتنا سب کچھ آنا ملنا یا وہ کرنا. اور مجھے بھی اسی طرح سکون ملتا ہے کہ یار چلو میرا والد جو ہے وہ آج خوش ہو رہا ہوگا کہ بھئی میرا بیٹا میرے نقش قدم پہ اسی طرح لوگوں سے مل رہا ہے. بتائیے گا کہ عید کا کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس عید تو اسی طرح ہی راؤ صاحب جو پچھلا وہ تھا ٹینیور کہ بھئی عیدیں تو ماں باپ یا ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو بس میں اپنے تمام اہلیان لالا مسا کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں. اور جتنے بھی لوگ باہر پردیس میں بیٹھے ہیں جو اپنے فیملی میں آ کر عید نہیں کر سکتے ان کو بھی، اور اسپیشلی جو اس وقت غزہ میں جو ظلم اور وہ ہو رہا ہے اس سے مت بھولیں، اور ان بچوں کو اور ان کو اپنے نا یاد رکھیں. اور باقی سب کو میں عید مبارک. جی ناظرین، میری خوش قسمتی ہے کہ میں جواد بھائی کے پاس آیا تھا، ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے، انٹرویو کرنے کے لیے. قدرتی طور پر میرا یار، میرا دوست شاہد بھی جو ہے وہ قدرتی طور پر آ گیا، اور میرے سے ناراض ہو رہا تھا کہ راؤ صاحب جواد کے پاس تھا تو آپ آ گئے اور مجھے جو ہے آپ نے پوچھا نہیں. ان سے بھی آج تھوڑا سا ٹائم لے کے دو چار باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ کیا، ان کی کیا سوچ ہے، کس طریقے جا رہے ہیں. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو وقت مجھے دے دیا ہے. شاید ابھی جواد سے میری بات ہو رہی تھی، عید کے متعلق بھی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی بات ہو رہی تھی والد محترم کے متعلق بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے. اور پورا محلہ ہے یہی نہیں بلکہ پورا علاقہ جو سے آپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، خواہ نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ہر بندہ آپ کی عزت کرتا ہے. تو بتائیے گا کہ یہ اتنی عزت کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے؟ راؤ صاحب پتہ کیا، ہمارے والد صاحب نے آپ کے سامنے اس حلقے میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ انہوں نے بے لوث اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی ہے، اور اسی مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں بے لوث. یہ 24 گھنٹے میرے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ آئے، کوئی کام کے لیے آئے، کوئی ویسے آتا ہے، یا آپ کبھی رات کو آئے نا تو آپ کو رات کو پتہ چلے گا کہ لوگ ویسے چاہت اتنا پیار محبت. اور ہمیں ان کی والد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں سے جو پیار محبت ملا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد نے واقعی بے لوث اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی ہے اپنے حلقے میں عوام کے لیے. کیونکہ رسپانس لوگوں کا ایسا مل رہا ہے. اب موسٹلی لوگ کام کے لیے نہیں آ رہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بتاتے ہیں ہم شیخ قمر صاحب کے بیٹے ہیں. لوگ ہمیں اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑا پیار محبت سے گزاری ہے. میرا خیال میں کام کے لیے کم آ رہے ہیں، پیار محبت ملنے کے لیے زیادہ آتے ہیں. کہ اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ میں شیخ قمر صاحب نظر آتے ہیں. شاید اسکول میں جب ٹائم گزرتا تھا ہمارا وہ پوزیشن کچھ اور ہوتی تھی، اس وقت آپ کی پوزیشن کچھ اور ہے. اب میں دیکھتا ہوں آپ کو سیریس دیکھتا ہوں، اور آپ کی میں جب بھی سے وقت آپ کو میں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھا ہے. کبھی تھانے میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کچہری میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ آپ تھکتے نہیں ہیں سارا دن باقی؟ اور جب میں فون کرتا ہوں تو یار آپ کہتے ہیں یار صاحب میں فلاں جگہ پہ مصروف ہوں، آپ مصروف ہوں. تو یہ کس طرح ٹائم گزارتے ہیں آپ؟ راؤ صاحب یہ جب انسان اللہ کے لیے یا کسی مجبور بندے کی جو ایک پھنسا ہو کسی مسئلے میں، اس کی جب ہیلپ دل سے کرنے کے لیے نکلتا ہے نا بغیر کسی لالچ کے، تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے، انسان ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں میرا گلا جو ہے نا بیٹھا ہوا، پچھلے کچھ ایسے معاملات چلتے رہے ہیں کہ تھانوں میں آنا جانا یہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب کسی کا کام، جب کسی کو انصاف مل جاتا ہے نا، ہمارے ذریعے کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وسیلہ اللہ نے بنایا ہمیں. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو انصاف مل گیا ہے، حق مل گیا ہے، تو وہ جو ہے نا جب رات کو آتا ہے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تھکاوٹ دور ہوتی ہے ناظرین، ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے. اور میں بھی یہ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ شاید اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے جو سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم جس وقت رات کو آتے ہیں ہمیں سکون کی نیند آتی ہے، ہمارے والدین کو سکون ملتا ہے. جو قبروں میں ہیں ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں کہ ہمارے والد اپنا، ہمارے بچے جو سی ہیں جس طرف ہم لگا کے آئے ہیں اس طرف چل رہے ہیں. تو یہ خوش نصیبی، اور وہ بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جو ان کو یہ فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں. اچھا، عید پہ کیا پیغام دے دیں گے آپ؟ عید پہ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں عید کا نام ایک خوشی کا نام ہے.
ہر بندے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، دیکھیں بچوں کی تو عید ہوتی ہے، بچوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں کیسے معاملات، لیکن میرے خیال میں جو آپ کے نیبرز ہیں محلے، پہلے اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنے شہر میں دیکھیں، اگر کوئی سفید پوش، کوئی ایسا ضرورت مند جو آپ کو کہہ نہیں سکتا، آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، ایسے لوگوں کو ان موقعوں پہ ضرور یاد، دیکھیں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ایک جذبات ہیں، ایموشنز ہیں کہ عید پہ کپڑے لینے، میرے خیال میں سفید پوش لوگوں کو، غریب تو غریب ہے، وہ مانگ لیتا ہے، ہاتھ آگے کرتا ہے یا منہ سے، لیکن جو سفید پوش طبقہ ہے نا، جو مانگ نہیں سکتا، جو اتنی سینس اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے خود آپ ان کے گھروں میں جا کے، جو کسی کو پتہ نہ چلے، کہ ضرور ہیلپ کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو یاد، میرے خیال میں وہی عید ہے، اور روز ہی عید ہوتی ہے جب آپ کسی کی سفید پوش کی مدد کریں، کو بھوکا کھانا کھا کے سو جائے، میرے خیال میں عید وہ ہے، یہ عید کوئی نہیں ہے میرے خیال کہ بھئی آپ دوسروں کو بھول جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کے گھومیں پھریں، کھانے کھائیں، میرے خیال میں یہ کوئی عید نہیں ہے، میں اس کو عید نہیں سمجھتا۔ کیا بات ہے جی، بہت اچھا پیغام دیا ہے، بہت اچھا زبردست پیغام دیا ہے، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ پیغام دیا ہے کہ عید وہی ہوتی ہے جو دوسروں کا خیال کرو، دوسرے کے ساتھ چلو، دوسرے کے ساتھ چل کے ان کی دکھ تکلیف میں شامل ہو، وہ عید ہوتی ہے۔ عیدیں تو جو سے سال بعد آتی ہیں، مگر اصل عید جو ہوتی ہے وہ یہ جس میں اللہ کو راضی کر لیا، ان لوگوں کو راضی کر لیا۔ اس کے ساتھ اجازت دی اپنے اینکر راؤل فیق کو۔ السلام علیکم۔